اب مشہور اقبال باوا، ہم تو اقبال باوا سے ہی آپ کو جانتے ہیں، تو یہ آپ کو باوا کیوں کہتے ہیں؟ یعنی کب سے یہ باوا پڑھا ہے نہیں ہے؟ کچھ احباب باوا صاحب عمر بتانے بہت ہچکچاہٹ محسوس کرتے، آپ اگر بتانا پسند کریں کون سی جبلی کی طرف جا رہے ہیں آپ؟ بعض میرے دوست احباب ہیں، میں نام نہیں لے رہا، خواہش ہر دوسرے شخص کی، بلکہ میرے دوستوں میں سب کی خواہش ہے، کچھ ایک دوست ایسے ہیں جنہوں نے دوسری کر لی ہے، لڑ مر کے گر پڑ کے ٹھیک ہے پہنچ گئے دوسری کی منزل تک، مجھے یاد نہیں ہے تیسری چوتھی کو بھی پہنچا، واہ 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 واہ، مگر خواہشیں وہیں تک ہیں۔ خواہش ہے، بعضوں کو میں کیا بولتا ہوں پتا، ہاں بھائی تیری ایک ہی چار کے برابر ہے، یہ اور بات چار سے زیادہ تو کر ہی نہیں سکتے، جب ایک کو چار کا درجہ دے دیا ہے تو نے، بھائی اتنی بھاری ہے کہ چار ہے تو پھر کیسے کرے گا؟ اچھا ایک سوال کا جواب دے دیں کہ ہماری قوم نا اس میں بھی سوچتی رہتی ہے وظائف زیادہ کام کرتے ہیں یا تعویذ زیادہ کام کرتے ہیں، کیونکہ ہماری قوم اتنی سست کاہل ہو گئی ہے، بس تعویذ دے دیں بابا صاحب وہ کام ہو جائے، کچھ پڑھنا نہ پڑے۔ جنات نکالنے کی صلاحیت تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایک عامل کے اندر ہوتی ہے کہ جب کسی پر جن چمٹ جائے یا خامخواہ اس پہ اثرات، تو جنات نکالنے کے بھی کوئی ایسے واقعات جو آپ کو جب عامل کا ذہن میں آتا ہے نا، عامل سب کے ذہنوں میں الگ الگ نقشہ آتا ہے جس کا جس سے واسطہ پڑا ہو، بالکل، اور جیسا پڑا ہو، تو ظاہر بات ہے کہ آپ تو روحانی عامل۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ٹیگ لائن ہوتی ہے محبوب آپ کے قدموں میں، اور دیگر جادو سر چڑھ کے بولے اور یہ تو وہ تو، اس میں اور آپ میں ایک مین جو ڈفرنس ہے وہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں تاکہ ناظرین کو یہ فرق بھی پتا چل جائے جن کو نہیں پتا، جو کہ ہے بابا صاحب یہ موکلات تو جنات ہوتے ہیں نا، تو موکلات وغیرہ بھی ہیں آپ کے پاس، تو سنا بہت ہے کہ وہ جملہ جو میرے ذہن میں نہیں تھا، پیر صاحب کی بارگاہ میں جب حاضری ہوئی، پیر صاحب نے فرمائی تو اللہ کیا تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے، کروڑوں درود ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، کہ جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے۔ حضور کی نگاہ کرم کے صدقے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا میرا فیوریٹ پروگرام IDS میٹ اپ۔ آج کی شخصیت کے تعارف سے پہلے میں چاہوں گا ہمارے اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور دیگر سوشل پلیٹ فارمز پہ جہاں جہاں اس کے پیجز ہیں اس کو بھی لائک کر لیں، فالو کر لیں، تاکہ ہماری جو نیو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین کرام، آج کی جو ہماری شخصیت ہے وہ عوام کے بھی خاص ہیں، اور جو خواص ہوتے ہیں نا ان کے بھی پیارے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے مستند ہیں، لوگ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، آپ امت کے درد کو سمجھتے ہیں اور اس درد کا مداوع بھی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کی بڑی والہانہ محبت ہے، ایسی محبت ہے کہ آپ سفر المظفر کے مہینے میں باقاعدہ رنگ رضا، عشق رضا کے نام سے ٹرانسمیشن بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو ناظرین کرام، ہم سب کے پیارے اور ایک روحانی شخصیت، ایک زبردست روحانی عامل جن کو ہم الحاج محترم محمد اقبال باوا صاحب کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باوا صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت ساری باتیں آج باوا صاحب سے پوچھنی ہیں، آج وہ باتیں ہم پوچھیں گے کہ جو عام ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی باوا صاحب کو تو ہم نے وظائف تو سنے ہیں، ہم نے جادو جنات کی کاٹ تو ہم نے باوا صاحب سے سنی ہے، پر ہمیں یہ جاننا ہے، واہ آج وہ پوچھوں گا میں انشاءاللہ، آپ کی اجازت ہو تو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ مشہور اقبال باوا، ہم تو اقبال باوا سے ہی آپ کو جانتے ہیں، تو یہ آپ کو باوا کیوں کہتے ہیں؟ یعنی کب سے یہ باوا پڑھا ہے نہیں ہے؟ حافظ صاحب مسئلہ صرف اتنا سا ہے جی کہ میں اپنی پرانی گیدرنگ 94 93 95 6 کی دوست احباب ہمارے اچھے دوست الحمدللہ، اللہ کی عطاؤں سے اللہ انہیں خوش رکھے، ابھی بھی حیات ہے، دوستی قائم ہے میری ماشاءاللہ۔ اور ان میں سے ایک ہمارے بڑے اچھے دوست، بلکہ 3-4 دوست بڑے اچھے ہیں، الحاج محمد اسلم، جن کو SHO کے نام سے دنیا جانتی ہے، دعوت اسلامی، سجاد بھائی ہمارے تھائی لینڈ میں ہوتے ہیں، پہلے یہیں ہوا کرتے تھے، تو ان لوگوں نے بیٹھ کے ہم کھانا در میں اکثر ان دنوں میں رات کو چائے پیتے تھے، تو ان لوگوں نے باوا نام کر کے میرے کو مشہور کر دیا۔ اچھا اب
شروع سے میرا نام الحمدللہ محمد اقبال قادری ہے، ماشاءاللہ، اور مرشد کریم کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ الحمدللہ ہم قادری، رضوی اور ساتھ میں اتاری ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. تو یہ کرم ہے، مگر دوستوں کا بھی کرم ہے کہ انہوں نے ایک نام دیا اور وہ نام ایسا مشہور ہو گیا کہ اب میں نے اس کو اپنے پاسپورٹ میں بھی سر نیم میں بابا لگا دیا. ہاں زبردست. ویسے لوگ اکثر یہ سوچتے ہوں گے کہ بابا تو لوگ بزرگوں کو کہتے ہیں. 96 97 اور 5 میں تو ظاہر ہے کہ سب دوست جوان تھے تو میں بھی جوان ہی تھا اس وقت، مگر اس وقت بابا جب مشہور کیا لوگوں نے تو بابا دراصل مسئلہ یہ ہے کہ بابا بچے کو بولتے ہیں تو وہ بی اے بابا ہوتا ہے، بابا ہوتا ہے. وہ تو میرا جو سرنیم میں نے بنایا ہے وہ ہے BAW ہے، بابا صاحب. سبحان اللہ. بابا میں تھوڑا سا میں نے کچھ بزرگوں سے اس کی پوچھی ہے تو بابا کے متعلق یہ ہے کہ کسی کو عزت یا احترام کے ساتھ، اور خاص طور پہ میمنوں سے میرا الحمدللہ عز و جل بہت اچھا لگاؤ رہا ہے. کیا بات. میمنوں میں ایک اچھی عزت الحمدللہ عز و جل ان کی حوصلہ افزائی رہی ہے ہمیشہ. تو انہوں نے اور سارے دوست میرے حافظ صاحب آپ کے ساتھ، یعنی آپ سمیت، آپ بھی میرے اچھے دوستوں میں الحمدللہ عز و جل، تو سب کے سب الحمدللہ میمنوں میں میری بڑی اچھی رسپیکٹ. میمنوں سے بڑا یارانہ آپ کا، دل ملتا ہے زیادہ، بہت دل ملتا ہے، اور الحمدللہ ایک ایسی گیدرنگ ہوتی ہے جیسے گھر کی گیدرنگ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک یہ محبت سلامت رکھے. آمین. بہت صاحب مجھے کافی عرصہ ہو گیا آپ کو یہ دیکھتے ہوئے کہ ماشاءاللہ آپ خدمت خلق کر رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرتے ہیں، پریشانیاں لوگ لے کر آتے ہیں، آپ ان کو بہترین حل بتاتے ہیں. کتنا عرصہ ہوا آپ کو یہ عملیات کی فیلڈ میں؟ حافظ صاحب مجھے دادا جان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے، پہلے تو میں دادا کے ساتھ بیٹھتا تھا اور میرا خیال ہے کہ میں بالغ نہیں ہوا تھا. الحمدللہ عز و جل اس وقت سے دادا کے ساتھ مجھے دراصل یہ سیکھنے کا شوق بہت تھا. صحیح. دادا کی بھی خواہش تھی کہ میں سیکھوں، مگر مجھے بھی بہت زیادہ حافظ صاحب اتنا لگاؤ تھا عملیات سے، اور اس کی وجہ ایک مختصر سی وجہ ضروری جاننا صاحب اپنے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ میں جب دادا کے پاس بیٹھتا تھا حافظ صاحب، لوگ آ کے دادا کے ہاتھ چومتے تھے. ظاہر ہے اس وقت میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا، ایک عجیب سی کیفیت دل میں ہوتی تھی، یار لوگ دادا کے ہاتھ چومتے میرے بھی چومے. بچپن کا ماحول تھا، مجھے بڑا شوق لگ گیا. میں نے بولا یار میں دادا کے ساتھ بیٹھ کے جو نا یہ کام سیکھوں گا. اور میرا خیال ہے کہ 89-90 کی بات ہے کہ میں دادا کے ساتھ الحمدللہ بیٹھ گیا تھا اور تھوڑا بہت لکیریں مارنا شروع کر دی تھی. تو بابا صاحب میں نے تو سنا عامل بننا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس میں تو بڑے چلے کرنے پڑتے ہیں سمندر کے، مطلب سمندر میں جا کر پانی میں رہ کر، یعنی کہ اور بھی بڑے اس کے چلے ہوتے ہیں. تو آپ نے بھی یقین کیے ہوں گے. الحمدللہ عز و جل جتنا لوگ بولتے ہیں اتنا تو مشکل کام نہیں ہے. اچھا. مگر ہے مشکل. سمندر والا عمل میں نے الحمدللہ کیا ہے، اور نیٹی جیٹی پہ تقریباً 3 سال تک میری کنٹینیوٹی رہی ہے. اچھا. میں کچھ دن وقفہ ہوتا تھا، وہ چاند کے حساب سے چلوں کے جو معاملات ہوتے ہیں، عاملین سمجھ سکتے ہیں، عوام نہیں سمجھے گی اس کو. تو اس میں 2 مہینے میں کوئی 10 دن 12 دن ناغا ہوتا تھا، اور پھر ہم نئی تاریخ ہوتی تو شروع ہو جاتے تھے عملیات کے لیے، چلے کرنے کے لیے. تو اس میں الحمدللہ عز و جل کافی کرم ہوا. قبرستان کے بھی چلے کچھ دادا کی زندگی میں الحمدللہ عز و جل کیے. اور حافظ صاحب سب سے بہترین وقت جو میرا گزرا ہے وہ اقبال احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. میرے دادا جان کی بھی اللہ تبارک تعالیٰ حتمی مغفرت فرمائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل آقا کی بارگاہ میں، آقا کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے میرے دونوں بزرگوں کو اور اہل سنت کے تمام بزرگوں کو الحمدللہ. اگر اقبال احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، دادا نے تو سکھایا تھا، بٹھایا تھا، مگر اقبال احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو عملیات اور جو وظائف بتائے وہ حقیقت میں انہوں نے نکھارا تھا. یعنی اسپرچل کنیکٹیویٹی آپ کی انہوں نے کروائی. بالکل. میں دادا سے سیکھتا تھا، عملیات کا عشق بڑھا تو پھر میں انڈیا گیا، بریلی شریف. صحیح. اور اقبال احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق بلا مبالغہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایشیا میں ان سے بہترین عامل نہیں تھا. اللہ اکبر. قرآن و حدیث کی روشنی کا. سبحان اللہ. الحمدللہ عز و جل. اور آپ مفتی اعظم ہند کے خلیفہ بھی ہیں. جس گھرانے کے خلیفہ ہیں
ماشاءاللہ، الحمدللہ ان کا معیار تو بہت بلند ہے، بس نام ہی کافی ہے. اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑی خوشی ہے بابا صاحب، یہ خوبصورت تعارف ہے آپ کا، ایک خوبصورت حوالہ ہے جو الحمدللہ. نسبت آپ نے ابھی ذکر کی ہے. بالکل یہ سمجھ لو حافظ صاحب کی عشق اعلیٰ حضرت کی بنیاد جو ہے نا، ایک تو میرے مرشد کریم ہے، یہ دعوت اسلامی کا مشک بار ماحول ہے جس نے اعلیٰ حضرت سے عشق عطا فرمایا الحمدللہ. اور دوسری شخصیت اقبال احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے پاس کچھ کوشش کی میں نے سیکھنے کی، اور ساتھ میں مزار اعلیٰ حضرت کا فیض تھا کہ میں وہاں سے اٹھ کر مزار پہ چلا جایا کرتا تھا، کچھ دیر بیٹھتا تھا. کیا بات، الحمدللہ. تو وہ برکتیں اعلیٰ حضرت کے خاندان کی جو ہے منتقل ہوتی ہوئی تھوڑی بہت الحمدللہ چھینٹے پڑ گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ عز و جل کام چل رہا ہے. اچھا بابا صاحب، ایک عوامی سوال کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ عوام کے ذہن میں اس طرح کی بات آتی ہے، جیسے ہم عاملین سب ایک جیسے نہیں ہیں. جب عامل کا ذہن میں آتا ہے نا عامل، تو سب کے ذہنوں میں الگ الگ نقشہ آتا ہے جس کا جس سے واسطہ پڑا ہو بالکل اور جیسا پڑا ہو. بالکل. تو ظاہر بات ہے کہ آپ تو روحانی عامل ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ٹیگ لائن ہوتی ہے محبوب آپ کے قدموں میں، اور دیگر جادو سر چڑھ کے بولے اور یہ تو وہ تو. اس میں اور آپ میں ایک مین جو ڈفرینس ہے وہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں تاکہ ناظرین کو یہ فرق بھی پتہ چل جائے جن کو نہیں پتا، جو کہ ہے، یہ اس بارے میں ضرور آپ رہنمائی کریں. اب یہ سب دو چیزیں ہیں اس میں. روحانیت جو ہے نا وہ شریعت کی پابندی کے بغیر حاصل نہیں ہو. اللہ اکبر. کوئی شخص اگر روحانی عملیات کا دعوے دار ہوتا ہے ٹھیک ہے، شریعت کی خلاف ورزی کر کر اس کا دعویٰ جو ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. صحیح. دوسری چیز یہ ہے کہ جو مختلف قسم کے عاملین اپنے نام کے ساتھ عامل لگاتے ہیں وہ عامل ہوتے نہیں ہیں. صحیح. وجہ یہ ہے کہ شریعت کی اتنی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اللہ. اور ہماری عوام، بارہا میں نے اپنے پروگرامز میں الحمدللہ عز و جل ARY کے حوالے سے بھی ذکر کیا، QTV کے پروگراموں میں، کہ علاج کرانے کا منع نہیں ہے، مگر آپ کس سے علاج کروا رہے ہیں؟ کیا وہ خود علاج کرنے کا اہل ہے؟ کیا وہ شریعت کی پابندیوں کو سمجھتا ہے؟ صحیح. کیا وہ شریعت پر عمل کرتا ہے؟ جب ہم ایک دنیاوی معاملے میں بہترین ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار اتنا نامچین ڈاکٹر، اس کا استاد فلاں ڈاکٹر تھا، پھر عملیات میں ہم اچھے عامل کو کیوں نہیں ڈھونڈتے جو شریعت کا پابند ہو؟ بہت اچھا بہت اچھا. تو اس میں یہ فرق ہے کہ عامل بن نہیں پاتے، صرف نام استعمال کیا یا ایک دو بندے بنائے اور اس کے بعد کہیں بیٹھ گئے تو شریعت کی پابندی لازم ہے. شریعت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. صحیح نہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ تو علم العادات ہے، علم العادات سے علاج ہوتا ہے، اس کی روشنی میں ہوتا ہے، تو آپ نے کہا کہ نہیں اس میں شریعت کی پابندی ہوگی تو روحانی کنیکشن بنے گا. علم العادات بھی تو شریعت کی ایک روح ہے نا. ٹھیک ہے. شیخ بونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ علم العادات، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حروف اور عدد میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حروف اگر جسم ہے، عدد اس کی روح ہے. صحیح. اچھا. اس لیے کہ حروفوں کے ساتھ جب تک ہم گنتی نہیں لگاتے، عدد کا مطلب ہے گنتی گننا، صحیح، اس وقت تک کوئی بھی عبارت جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پاتی. ہم تاریخوں کے حساب سے چلتے ہیں تو ہمیں علم العادات کی ضرورت پڑتی ہے، اور علم العادات الحمدللہ عز و جل قرآن و حدیث سے ثابت ہے. بے شمار لوگ اس طرح کے معاملات نکالتے ہیں کہ یہ کیا گنتیاں لکھ دیں، اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے. یہ الحمدللہ عز و جل قرآن و حدیث سے بالکل ثابت ہے، اور ایسا ثابت ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک اس پہ موجود ہے. موضوع بڑا تفصیلی ہے. اگر علم العادات کے اوپر یہ صرف بات کی جائے تو میرا خیال ہے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تفصیل طلب ہے. یہ آپ نے اشارتاً بتا دیا کہ الحمدللہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور خود میرے امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے نہ صرف اس کو ثابت کیا ہے بلکہ ایسے ایسے جملے لکھے کہ عاملین اگر بیٹھے ہوں، عوام تو نہیں سمجھ پائے گی، خود عاملین بیٹھے ہوں جن کو علم العادات کا پتہ ہو، تو ایسے رموز و اسرار میرے امام نے الحمدللہ علم العادات کے بارے میں لکھے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے. کہ اعداد میں جو شیخ بونی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسم اور روح کے مانند ہے. حروف اگر جسم ہے تو اعداد اس کی روح ہے. بڑی بات ہے. کیا بات ہے، بڑی بات ہے. ایک جملے میں سمجھا دی الحمدللہ اس کی اہمیت. بابا صاحب یہ موکلات تو جنات ہوتے ہیں نا؟
تو موکلات وغیرہ بھی ہیں آپ کے پاس؟ تو سنا بہت ہے. موکلات حافظ صاحب میرے پاس تھا ایک جن، اور یہ مرشد کا کرم ہو گیا، وہ میں نے چھوڑ دیا، اور چھوڑنے پر کرم ہوا الحمدللہ. اچھا، یعنی کہ منع ہے رکھنا. اس کا دراصل بہت سارے مسئلے ہیں. صحیح. میرے استاد محترم اقبال احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں ان سے جو وقت گزرا ان کے ساتھ، اس میں اکثر یہ سوال کرتا تھا، حضرت کوئی ایسا عمل دے دیں کہ 4-6 چیزیں ساتھ ہوں، وہ ایک کو بولیں یہ کر لے، دوسرے کو بولیں یہ کر لے. تو آپ فرمایا کرتے کہ کوئی چیز ظاہری طور پر حاصل کرنا جو نا انسان کو متکبر بنا دیتا ہے، تکبر آ جاتا ہے اس کے اندر. یار لوگ تو ظاہری طور پہ گارڈ رکھتے ہیں نا، گن مین ہوتے ہیں اور پھولا نہیں سماتا. جس کے پاس کوئی غیبی مخلوق آ جائے، جن ہو، اور وہ اس کے ساتھ ہو تو اس کو پتا، تو وہ تو متکبر ہو جائے گا. اور پھر اقبال احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متکبر آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. اللہ، جب ہم بغیر حاضری کے رب عز و جل کی رحمتوں سے یہ ہمارے کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بغیر کسی قید کے، بغیر اس کے وظائف ہم پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اللہ کی عطاؤں سے جو مسائل ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے حاضر کرنے کی. میرے پاس ایک جن تھا جو حضرت صاحب نے اس سے مجھے تائب کرایا تھا، اس کو آزاد کروا دیا. تو اس میں ایک جملہ بڑا خطرناک تھا، اور جو پہلے آپ نے سوال کیا تھا نا کہ عاملین میں، روحانی عاملوں میں اور دوسرے عاملوں میں کیا فرق ہوتا ہے، اس میں اسی طرح کے جنات کو قابو کر کے مختلف قسم کی شعبدے بازیاں دکھائی جاتی ہیں. وہ سفلی کہلاتا ہے. سفلی کہلاتا ہے. اور اس میں بے انتہا بعض عاملین نے، روحانی عاملین نے لکھا ہے، اقبال احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا کہ جو سفلی کرنے والے ہیں یا گندا کرنے والے ہیں، وہ اتنا گندا کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں کہ جتنے وہ گناہ کرتے ہیں معاذ اللہ، اتنا زیادہ ان کا عمل جو ہے وہ قوی ہوتا چلا. شیطان یعنی ٹوٹل شر پہ مشتمل. بالکل، بات ہی ختم کر دی آپ نے، بات ہی ختم کر دی. یعنی کہ کوئی ایسے کے پاس جا بھی رہا ہے تو سمجھو کہ وہ شر سے، شیطان سے مدد لینے جا رہا ہے، شیطان سے، شیطانی عملیات سے. ایسا ہی ہے. یعنی 10 مرتبہ غور کر لینا چاہیے کہ یار کہیں خدا نہ خواستہ ہم اللہ کی ناراضگی کو مول لینے تو نہیں جا رہے کسی ایسے گندے عامل، نام نہاد عامل کے پاس جا کر کے جو سفلی کرتا ہے اور جو شیطانی عملیات کرتا ہے، اور ایسے جملے منہ سے نکالتا ہے جو کفر پہ بھی مشتمل ہوتے ہیں. بالکل. میں جو جن میں نے عرض کر رہا تھا چھڑوایا تھا، اس میں بھی ایک ایسا جملہ تھا جو قابل گرفت تھا شرعی طور پہ. تو حضرت صاحب کی بارگاہ میں کسی نے یوں تو بظاہر میری واہ واہ کرنے کے لیے بول دیا ہوگا کہ حضرت صاحب اس کے پاس ایسا جن ہے، مگر پیر کی نظر تو پیر کی ہوتی ہے نا. کامل پیر کی علامت ہی یہی الحمدللہ عز و جل کی، وہ ایمان کی حفاظت کے لیے. آج کل لوگ مرید اس لیے ہوتے ہیں کہ مال آ جائے گا، دولت آ جائے گی، شہرت آ جائے گی، پیر صاحب دعا کریں گے. مین چیز ہے ایمان کی حفاظت. سبحان اللہ. اور کیسی ایمان کی حفاظت الحمدللہ عز و جل میرے کریم مرشد نے کی ہے کہ وہ جملہ جو میرے ذہن میں نہیں تھا، پیر صاحب کی بارگاہ میں جب حاضری ہوئی، پیر صاحب نے فرمایا ہی تو اللہ کیا ماشاءاللہ اس کو چھوڑ دے. میں نے الحمدللہ عز و جل وہیں دوبارہ بیعت کی، اور الحمدللہ اس عمل سے توبہ کر کے. واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، لیکن جنات نکالنے کی صلاحیت تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایک عامل کے اندر ہوتی ہے کہ جب کسی پر جن چمٹ جائے یا خامخواہ اس پہ اثرات، یہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں اثرات کیا ہوتے ہیں، جنات کیا ہوتے ہیں. تو جنات نکالنے کے بھی کوئی ایسے واقعات جو آپ کو؟ جنات نکالنے کے تو آپ سب بے شمار واقعات ہیں. آستانے پہ میرا خیال ہے روزانہ 2-4 کیس آتے ہیں. اتفاق سے آج بھی ایک کیس آیا تھا. جن راضی خوشی چل کر آتا آپ کے پاس؟ بالکل نہیں، راضی خوشی نہیں آتا، اس نے دھمال کی تھی. آج بھی ایک تھا معاملہ آستانے پہ، مگر الحمدللہ یہ کریم آقا کا کرم ہے، بزرگوں کا صدقہ ہے کہ میرے پاس آنے کے کوئی 3 یا 4 منٹ کے بعد جو دھمال چل رہی تھی، اس کی توڑ پھوڑ اور لاتیں مارنا اور پاؤں مارنا، 3 سے 4 منٹ میں نارمل ہو کے مریض جو ہے وہ اس طرح صحیح ہو کے الحمدللہ عز و جل گیا کہ خوشی ہوتی ہے. حافظ صاحب جب کوئی دکھ میں آتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عطاؤں سے جب وہ صحیح ہوتا ہے، اپنی حالت میں آتا ہے اور واپس جب جاتا ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ عز و جل دل کو خوشی ہوتے ہیں. ان کے گھر والے کتنے سکون میں آتے ہوں گے الحمدللہ. یقینی طور پر خوشی ہوتی ہے. واقعی آپ کا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین. علماء مفتیان کرام بھی کبھی تعویذ وغیرہ لینے آپ کے پاس آتے ہیں یا آتے رہے، ایسا کوئی معاملہ؟ بے شک نام نہ لے آپ، مگر ویسے ان کی محبتوں کا صلہ ہے
علماء کرام سے میری بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، اور اہل حق سے ہی الحمدللہ میرا واسطہ رہتا ہے. کیا کہنے ہیں، واہ واہ. اہل حق الحمدللہ عز و جل مجھ سے کافی مفتیان کرام ہیں، مشہور مفتیان کرام ہیں جن کا میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. جی الحمدللہ نہ صرف تعویذات وغیرہ منگواتے ہیں، وظائف منگواتے ہیں، بلکہ الحمدللہ میری رہنمائی بھی کرتے ہیں. واہ واہ، الحمدللہ یہ تو بہت خوبصورت بات آپ نے شاہ. اللہ کا شکر ہے. میں علماء کرام کی خدمت میں ہمہ وقت کوئی بھی میسج کسی بھی عالم دین کا آ جائے تو سارے کام روک کے میں پہلے اس میسج کا جواب دیتا ہوں. اللہ آپ تو طالب علم پر اتنا کرم فرماتے ہیں صاحب. میں اس لیے بھی حافظ صاحب دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے جواب سے یا اس میں کوئی رہنمائی کا پہلو مل جائے. اور درجن سے زیادہ علماء کرام الحمدللہ ابھی بھی میرے رابطے میں رہتے ہیں. کسی کام کے سلسلے میں میری کوئی ضرورت ہو علمی سطح پر کچھ پوچھنے کی، الحمدللہ عز و جل میں خود بھی رہنمائی لیتا ہوں کہ حضرت ایسا نہیں تو ایسا. وہ آتے بھی آپ کے پاس اسی لیے کہ آپ نے کہا وہ میری رہنمائی کرتے رہتے ہیں. ابھی میں نے ایک سیریل کیا تھا جنات کی دنیا کا، اس میں الحمدللہ 3-4 مفتیان کرام سے مستقل میں نے روابط رکھے کہ کہیں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے لوگوں کو غلط پیغام پہنچ جائے گا. اب بولنے کو تو بہت کچھ لوگ بولتے ہیں، مگر پہلے تولنا چاہیے پھر بولنا چاہیے، اور تولنے کے لیے ظاہر ہے کہ رہنمائی کی ضرورت ہے. الحمدللہ عز و جل میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ پہلے کسی بھی مسئلے پہ گفتگو ہو، ماشاءاللہ علمی تحقیق اتنی ہو کہ اس میں غلط کوئی ایسی چیز نہ جائے کہ جس کو لوگ بیس بنا کر یار بابا نے تو یہ بولا تھا. اور الحمدللہ لاکھوں لوگ ہیں پوری دنیا میں محبت کرنے والے، میری ایک غلطی سے لاکھوں لوگوں کا دل دکھ سکتا ہے. میں بہت احتیاط کرتا ہوں، اور احتیاط اس لیے کرتا ہوں کہ علماء میرے ساتھ ہیں الحمدللہ، ان کا فیضان ہے. ماشاءاللہ ایک طرف ان کی رہنمائی بھی ہے اور دوسری طرف علاج کے سلسلے میں جب یہ مجھے میسج یا فون کرتے ہیں آپ صاحب اتنا خوشی ہوتی ہے الحمدللہ عز و جل کی. اس لیے یہ الحمدللہ میرے اوپر اعتماد کرتے ہیں. اعتماد بھی بابا صاحب علماء مفتیان کرام کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے. بے شک وہ اگر کسی سے رجوع کر رہے ہیں کسی معاملے میں تو سمجھو وہ اس محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ پر اعتماد ہے. الحمدللہ سبحان اللہ، بہت خوشی ہوئی بابا صاحب ماشاءاللہ. اچھا ایک سوال کا جواب دے دیں کہ ہماری قوم نا اس میں بھی سوچتی رہتی ہے جی کہ وظائف زیادہ کام کرتے ہیں یا تعویذ زیادہ کام کرتے ہیں، کیونکہ ہماری قوم اتنی سست کاہل ہو گئی ہے. اللہ ماشاءاللہ بہت سارے ایسے ہیں ماشاءاللہ جو پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ، ان کی بات نہیں کر رہا مگر عوام کی بات کر رہا ہوں. بس تعویذ دے دیں بابا صاحب وہ کام ہو جائے، کچھ پڑھنا نہ پڑے. حافظ صاحب اس کے سوال کا جواب تو بڑا ہی سادہ ہے کہ وظائف بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. صحیح. تعویذات بھی الحمدللہ کامیاب ہے اس لیے کہ بزرگوں کا وسیلہ ہے. وظائف زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. فی زمانہ ہماری قوم جو ہے نا اتنی سست ہو چکی ہے کہ جب میں کوئی وظیفہ بتاتا ہوں تو نماز کی پابندی کے بغیر میرے وظیفے کی اجازت نہیں ہے. اللہ اب خدا نہ خواستہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، اب اس کو وظیفہ میں نے بتا دیا، بولے گا یار کیا پھنسا دیا، اب میں 5 وقت نماز پڑھوں. بھائی میرے نماز تو ویسے ہی فرض ہے، وہ تو ویسے ہی پڑھنے ہے تجھے. میرا تو ایک پابندی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو 3 وقت پڑھتا ہے میرے بھائی تو 5 وقت پابندی سے پڑھ لے گا اور وظیفہ بھی پڑھتا رہے گا. حقیقت یہ ہے کہ طاقت زیادہ وظائف میں، اس لیے کہ رب عز و جل کے قرآن مجید فرقان حمید میں الحمدللہ صحیح پڑھا جائے اور دل سے پڑھا جائے اور ایک جستجو سے پڑھا جائے. آج کل لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں نا تو معذرت کے ساتھ حافظ صاحب ذہن کہیں اور ہوتا ہے، پڑھ کے آ رہے ہیں پہلے یہ نہیں سوچتے کہ ہم رب کا کلام پڑھ رہے ہیں. اللہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیے ہوئے وظائف احادیث مبارکہ کی دعائیں پڑھ رہے ہیں، مگر ذہن ایک تو بے توجہی، اوپر سے مخارج اور تلفظ کا درست نہ ہونا، یہ بھی مسئلہ ہے. 2 مسئلے ہیں نا یہ. دراصل ہمیں ایک جھجک یا شرم محسوس ہوتی ہے، خاص طور پہ ہمارے وہ بھائی جو عمر میں تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید نہیں پڑھا ہوا ہوتا ہے. پھر وہ سوچتے ہیں کہ یار میں اس کو صحیح کرنے کے لیے امام صاحب کے پاس جاؤں گا، عالم صاحب کے پاس جاؤں گا، میرا مذاق اڑائیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. علماء مذاق نہیں اڑاتے، علماء ہماری الحمدللہ رہنمائی کرتے ہیں، مگر ہم یہ سوچ لیتے ہیں اپنے طور پہ، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ صحیح پڑھ نہیں پاتے. دعوت اسلامی کا تو بہت سارا پورا شعبہ تعلیم بالغان الحمدللہ جس میں ہوتے ہی سب بڑے ہیں، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا. سیکھنا چاہیے. وظائف کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے مخارج کو سیکھنا بہت ضروری ہے، اور شریعت کی پابندی بھی ہونی چاہیے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر بہت سارے ایسے کام فسق و فجور والے کرتے ہیں
کہ جس سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں بجائے بننے کے. اس لیے کہ حافظ صاحب روحانی جو قرآن و حدیث کے کوئی وظیفے پڑھتے ہیں اس سے روحانیت ملتی ہے, ایسا ہی قلب کو سکون ملتا ہے. اب پھر جب اس وقت سکون لے لیا, بعد میں پھر شریعت کی خلاف ورزیوں میں لگ گئے. پیٹ میں حرام ہوگا بابا صاحب تو نماز میں بھی کہاں روحانی کیسے ملے پڑھنی تو پھر بھی ہے کیونکہ نماز فرض ہے, بالکل مگر بندہ یہ غور تو کرے نا کہ یار حرام سے بھی بچ جاؤں تو. بالکل بے شک. تو پڑھنے کے لیے مضبوط ترین جو عمل ہے وہ وظائف کا ہے کہ اگر بندہ یکسوئی کے ساتھ پڑھتا ہے. تعویذات, میرا جو اپنا تجربہ رہا ہے اس میں تعویذات ہی فی زمانہ اگر میرے پاس 100 بندے روز کے آتے ہیں نا, اس میں 90 افراد یہی بولتے ہیں یار تعویذ بنا دو, تعویذ بنا دو, بس تعویذ سے 10 بندے بولیں گے کہ ٹھیک ہے وظیفہ دے دو. بھائی وظیفے کی یہ پابندی, ہاں بالکل کریں گے. اور اللہ کا شکر الحمدللہ لوگ محبت کرتے ہیں, بات مان لیتے ہیں, ان کی مہربانی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے دم میں اور مزید آمین اللہم دم عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ. بابا صاحب یہ کچھ پرسنل سوال میں کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ جیسے آپ اردو اسپیک ہیں, جی جی, تو کس برادری سے تعلق ہے؟ میرا تعلق الحمدللہ فخر کے ساتھ میں بتاتا ہوں لوگوں کو, میں یوسف زئی پٹھان ہوں. اور میرے دادا سے میں نے یہ سنا تھا کہ الحمدللہ عز و جل امام اہل سنت کے دادا جان اور میرے دادا کے پردادا یا دادا کے دادا غالباً قندھار سے آئے تھے اور ہندوستان گئے تھے. یعنی اعلیٰ حضرت سے یوں بھی آپ کے الحمدللہ ماشاءاللہ. اور برادری بھی ایک ہی ہے. میرے امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان بھی یوسف زئی پٹھان تھے, اور میرے دادا جان اور ان کے دادا وغیرہ جو دادا سے ہم نے سنا ہے, دادا کے اوپر والوں کو تو ہم نے نہیں دیکھا, مگر دادا سے جو سنا ہے الحمدللہ ہم لوگ یوسف زئی پٹھان ہیں. اور یو پی انڈیا سے ہمارے اسلاف کا تعلق ہے. آپ کی پیدائش کراچی کی ہے؟ میری لاہور کی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور دادا جان شاہجہاں پور میں ہوا کرتے تھے, اور بریلی شریف سے شاہجہاں پور کا جو راستہ ہے وہ بڑی نسبت والا ہے, 81 کلومیٹر کا ہے غالباً. اور 81 کو میں نسبت اس لیے بولتا ہوں کہ 9 کا عدد بن جاتا ہے. 9 کا عدد جو ہے نا وہ لکی ہوتا ہے. لکی کیا ہوتا؟ سردار ہوتا نا, عددوں کا سردار ہے, فنا نہیں ہے نا 9 کو. سبحان اللہ, 9 فنا نہیں ہوتا, کیا کہنے, عددوں کا سردار ہے. تو وہاں بھی عدد ایک مل گیا 9, 81 کا جمع کرتے تو 9 بنتا ہے. 9 بنتا ہے. بڑی نسبت اور محبت الحمدللہ بریلی شریف اور شاہجہاں پور کے درمیان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بابا صاحب میمنوں سے آپ نے ذکر کیا کہ بہت یارانہ ہے, ساری گیدرنگ کی آپ کی میمنوں کی تھی تقریباً, اور تقریباً ابھی بھی 89 میں آپ کو بابا بنا دیا تھا انہوں نے جوانی میں ہی. تو ماشاءاللہ کوئی 2 خصوصیات بتائیں میمنوں کی. اب سب جو میں نے پریکٹیکل اپنا دیکھا ہے نا میمنوں کے ساتھ دوستیوں کا, مجھے بڑا بھروسہ ہوتا ہے, قابل اعتماد ہوتے ہیں, قابل اعتماد لوگ ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ دل میں کوئی چیز ہوتی ہے تو بول دیتے ہیں. اور تیسری چیز اہم یہ ہے کہ سکھاتے ہیں. سکھاتے کس طرح ہے, چھپاتے نہیں. سکھاتے کس طرح کہ کوئی غلطی, میں اپنے دوستوں میں بولتا ہوں, میں تو ویسے بھی بولتا ہوں الحمدللہ, عام لوگوں سے بھی میری اس طرح کی ٹاکنگ ہے کہ اگر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں اور آپ سمجھتے ہو میں نے غلطی کی ہے, شریعت کی خلاف ورزی کی, تو آپ چھوٹے ہو بڑے ہو کوئی بھی ہو, علم نہیں ہے تو بھی میری اصلاح کر سکتے ہو بھائی. مگر میرے جو دوست ہیں الحمدللہ عز و جل, مجھے ان دوستوں پر فخر ہے. میمن ہے تقریباً سارے, ایک آدھ ہندوستانی میں ہوں, میری اصلاح کر دیتے ہیں. کبھی کوئی غلطی ہوتی ہے یا کوئی جملے اس طرح کے نکلتے ہیں یا چلنے پھرنے میں کوئی. بابا صاحب اتنا اسپیس تو دوستوں کو خاص کو دینا چاہیے. بالکل, جب وہ آپ کی اصلاح مطلب دیکھے نا کہ معاملہ قابل اصلاح ہے تو وہ دوستی میں کہہ تو دینا. بالکل. اب جو بندہ بولے کہ نہیں بھائی میں دوست رکھوں مگر اتنی ہمت کسی کی نہ ہو, تو پھر وہ دوستی تو نہیں. میرے دوست تو ایسے ہیں منہ چھٹ. اچھا, اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہوئی ہے یا کوئی ایسا عمل ہو گیا ہے جو بے دیانی میں ہو گیا, فوراً اصلاح تو کر دیتے ہیں الحمدللہ. اور یہ بہت اچھی چیز ہے. میں تو بولا ہر شخص کو اس طرح کے دوست رکھنا چاہیے کہ جو اصلاح کرو. دوستوں سے زیادہ آپ کو اصلاح کرے گا کون؟ دوستوں سے زیادہ آپ کے گھر والے ہی آپ کو جانتے ہوں گے. بالکل ایسا ہی. باہر کے معاملات تو دوستوں تو چھپتے نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی. دوستوں میں اگر اس طرح کی ماحول رہتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح کے دامن جو ہے نا وہ کھلے رہتے ہیں اور پھر مزے ہی مزے. واہ واہ واہ, اللہ سب کو مخلص دوست عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ. کچھ ہے بابا صاحب عمر بتانے بہت ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں, تو آپ اگر بتانا پسند فرمائیں گے تو کون سی جبلی کی طرف جا رہے ہیں آپ؟ مجھے تو کبھی کوئی یار نہیں ہوئی. میری الحمدللہ یار ہوئے کہ پروگرامس میں عید ملن کے پروگرامس ہوتے ہیں, اس میں بھی اس طرح کا مزاحیہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے.
تو مجھ سے بھی لوگ سوال کر لیتے ہیں یار، اور اسی طرح کے سوال کرتے ہیں جس طرح آپ نے کیا کہ عمر چھپاتے ہیں. تو میری عمر چھپانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو کھلم کھلا ایک کتاب ہے، 23 مارچ 1974 کی میری پیدائش ہے. اب اس حساب سے لگا لو جتنی عمر ہے. مگر صاحب میں بھی نہیں چھپاتا اور بتاتا بھی نہیں ہوں. اچھا، چھپاتے بھی نہیں اور بتاتے بھی نہیں. چھپانا تو یہ نا کسی نے پوچھا میں نے نہیں بتایا، اور بتاتا بھی نہیں ہوں، خود درمیان کا راستہ. بہرحال میرے پاس میری اپنی جو ہے نا 74 کی ہے، اور اس میں بعض لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، بولے یار تیرے ساتھ کے سارے وائٹ ہو گئے، تو ابھی تک کالا ہے. میں ابھی تک حافظ صاحب کوئی کلر وغیرہ الحمدللہ نہ داڑھی میں نہ سر میں. اور حقیقت یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے لے کر ابھی تک جتنے میرے دوست یار اسلامی بھائی ہیں تقریباً ان کی وائٹ داڑیاں ہو گئی ہیں. ماشاءاللہ. اور میرا بس کون سا ایسا وظیفہ، کیونکہ ہم نے دیکھا کوئی بڑا ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے نا تو وہ اپنی دوائی خود نہیں بولتا ہے، دوسرے ڈاکٹر سے لوں. تو آپ کی جوانی اور آپ کی حسن کا جو کون سا وظیفہ ایسا خاص آپ نے کسی سے لیا ہے یا خود ہی کوئی؟ حافظ صاحب میں نے یہ سوال جو ہے علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مدینہ طیبہ میں اعتکاف میں کیا تھا. اللہ حضرت بال کالے لوگ بعض اوقات نظر بھی لگا دیتے یار تو ابھی تک تیرے بال سفید نہیں ہو رہے، تو کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو کثرت سے تلاوت کرنے والے ہیں نا ان کے بال اکثر کالے رہتے ہیں. ابھی اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. دوسری چیز یہ کہ جو ٹینشنوں سے بچتا رہتا ہے، جب میں ٹینشنیں کم لیتا ہوں، کبھی کبھار کوئی ٹینشن آ جاتی تو صحیح ہے آ گئی، مگر میں ٹینشن بہت کم لیتا ہوں. حالانکہ آپ کی فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں تو بیچارے ٹینشن لوگ زیادہ لیتے ہوں گے، مگر میں نہیں لیتا. میں اللہ توکلی کام کرتا ہوں الحمدللہ عز و جل. اپنے ہوش اور حواس میں یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہے، میں نے اس پر ریاضت کی ہے، میں نے اس پہ محنت کی ہے، میں جس کو دے رہا ہوں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہوگا. میں یہ ٹینشن نہیں لیتا کہ یار میں حافظ صاحب کو یہ چیز دے رہا ہوں پتہ نہیں کچھ ہوگا، حافظ صاحب کا دوبارہ فون آ جائے گا. اللہ اکبر ماشاءاللہ. میں ایسا توکل کرتا ہوں کہ الحمدللہ بزرگوں نے اس سے جو سیکھا ہے، جس پر میں نے ریاضت کی ہے، اب یہ اللہ کی عطاؤں سے پیارے محبوب کے کرم سے انشاءاللہ بیڑا پاری کرے. ماشاءاللہ. عملیات کا ٹینشن نہیں لیتا. یہ توکل پہ اس میں بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا توکل کیسا ہے. ایک اور چیز عرض کروں کہ اپنے ناظرین کے لیے، بے شمار لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ اس میں ایک دوسرے سے دیکھتے رہتے کہ بعض عاملین ایسے بھی بتاتے کہ میں نے فلاں کا کام کیا تو وہ رجت ہو کے میرے پاس آ گیا، میرا بچہ نقصان ہو گیا، میرا کاروبار تباہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی عمل کو میں نے کیا ہو یا کسی جن کو اتارا ہو، کسی کا جادو کاٹا ہو یا کسی کا آسیب دور کیا ہو، میرے اوپر کبھی رجت نہیں ہوئی، ریٹرن نہیں آیا. الحمدللہ یہ بزرگوں کا ایسا فیض ہے کہ اللہ کا شکر آج تک ایسا نہیں ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت زبردست آپ نے بات بتائی ہے. ہو سکتا ہے بابا صاحب کچھ لوگ اس لیے بھی بتاتے ہو تاکہ تھوڑا سا معاملات کو اچھے کرنے ہوں، کسی کو متاثر کرنے کے لیے ذرا ریٹ بڑھانے کے لیے. اس میں یہ پہلو نکلتا ہے، ریٹ بڑھانے کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ ارے تیرا جادو اتارا، میری تو واٹ لگ گئی. حالانکہ کچھ پڑھتے بھی نہیں ہوں گے اور دعویٰ اس کا کرتے ہوں گے کہ بیک، ابے بھائی پڑھے گا تو بیک ہوگا نا، ریورس ہوگا، ریورس تو تب کرے گا تو ریورس آئے گا نا. کیا بات ہے بابا صاحب. جیسے عمر کا تو آپ نے بتا ہی دیا نا کھول کے، بالکل. شادیوں کا بھی خود ہی بتا دیں. اور خیر سے اب تک کتنے ماشاءاللہ بچے ہیں؟ بس الحمدللہ 14 بچے ہیں، اور شادیاں تقریباً سب کو پتہ ہے 4 ہیں الحمدللہ. اور سب خوش ہیں اپنی اپنی زندگی، اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے بچوں. کیونکہ ہمارے جو ٹیم ہے نا وہ کہہ رہے تھے یار یہ سوال آپ، میں نے کہا بھائی یہ سوال بھی ہونا چاہیے اس وجہ سے کہ تاکہ بڑا حوصلہ ملتا نہ ہوگا. نہیں بن سکتا حافظ صاحب. اچھا ہاں، بعض میرے دوست احباب ہیں، میں نام نہیں لے رہا، ان کے بیچاروں کے پتہ چل جائے گا کہ کتنا وزن ہے ان کے اندر. خواہش ہر دوسرے شخص کی، بلکہ میرے دوستوں میں سب کی خواہش ہے. کچھ ایک دوست ایسے ہیں جنہوں نے دوسری کر لی ہے، لڑ مر کے گر پڑ کے ٹھیک ہے پہنچ گئے دوسری کی منزل تک. مجھے یاد نہیں ہے تیسری چوتھی کو بھی پہنچا. واہ واہ واہ. مگر خواہشیں وہیں تک ہیں جہاں تک بابا کی خواہشیں پوری ہو گئی ہیں، وہاں تک جانے کی خواہش تو ہے. بعضوں کو میں کیا بولتا ہوں پتا، بھائی تیری ایک ہی 4 کے برابر ہے، اور 4 سے زیادہ تو کر ہی نہیں سکتے. جب ایک کو 4 کا درجہ دے دیا ہے تو نے، بھائی اتنی بھاری ہے کہ 4 ہے تو پھر کیسے کرے گا. اللہ اکبر. بابا صاحب کتنے بزنسز آپ نے کیے اور کس حد تک کامیابی رہی؟ کافی صاحب بزنس تو میں نے بہت کیے. اچھا. ٹرانسپورٹ کا کیا نقصان، فرنیچر کا کیا نقصان، اور
اور بھی کام کیے میں نے, نقصان ہی نہیں, آپ نے خدمت خلق ہی کرنی تھی, آپ کی سعادت یہ ہوگی نا. میں کوئی بھی حافظ صاحب مجھے کامیابی, ٹریول کا بھی تو آپ نے کیا تھا, ٹریول کا کام بھی کیا میں نے, اور ٹریول کا کام اتنا اچھا کیا کہ بھاگ بھاگ کے میں پوری راتیں اور دن گھومتے رہتے تھے. عملیات کے دور میں یہ بھی کرتے تھے, مگر اس میں سکسیس نہیں ہو پایا. شاید وجہ یہ ہے کہ میں وقت نہیں دے پاتا. اور بزنس مین جتنے بھی میرے بھائی, میرے دوست, احباب جو مجھے دیکھیں گے, میری ان سے گزارش ہے کہ بزنس اس وقت کرنا جب آپ اس کو وقت دے سکو. بالکل صحیح. یا آپ کی اولاد اس قابل ہو جائے, بڑی ہو جائے کہ وہ بزنس کو سنبھال سکے. اس لیے کہ عملیات کی فیلڈ میں حافظ صاحب وقت کا نکالنا بزنس کے لیے ناممکن ہے. ابھی الحمدللہ بچے بڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, آپ نے جیسی ٹیم تیار کر لی کہ بزنس پہ بھی لگا دو, انشاءاللہ. تو بابا صاحب جیسے سوچا ہے کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس میں بھی کامیابی عطا فرمائے. آمین. ابھی ہے بزنس میرا, مگر کسی کے آسروں میں چلتا ہے. ٹھیک ہو, کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے, کبھی کچھ مل جاتا ہے. اسی طرح زندگی چل رہی ہے, اور انشاءاللہ امید ہے خیر و عافیت سے چلتی ہے. بابا صاحب آپ کے وظائف کی برکت سے کتنے لوگوں کی زندگیوں میں راحت ہے, قرار ہے, یہ بھی تو بابا صاحب ایک بات ہے. الحمدللہ. مجھے لگتا ہے حافظ صاحب کی لاکھوں لاکھ ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کراچی جیسے شہر میں, پاکستان میں تو الحمدللہ بہت جگہ میں بیٹھا ہوں, فیصل آباد وغیرہ بھی, لاہور. جی لاہور. کراچی مستقل میرا مسکن ہے, ادھر ہی بیٹھتا ہوں, گھر بھی ہے. لاکھوں لوگ تو ہوں گے, اور پوری دنیا میں الحمدللہ عز و جل میرے نمبروں کے ذریعے, میرے فیس بک کے ذریعے, میرے یوٹیوب کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, QTV کے ذریعے الحمدللہ لاکھوں لاکھ لوگ جڑے ہوئے. اور رب کریم اپنی رحمت سے سب کو شاد و آباد رکھے, اللہ پاک آخر تک خیر والا معاملہ رکھے. بابا صاحب یہ بھی دعا ہے. آمین. میں اپنے ادارے میں بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ یار اگر ابھی بظاہر ہم اچھا ہی جا رہے ہیں, اللہ اگر آخر تک خیر والا معاملہ رہے. اس میں اخلاص کی بڑی ضرورت ہے نا, اور آپ کا اخلاص ماشاءاللہ, آپ نے جو کام جس وقت شروع کیا تھا, یاد ہے مجھے کہ آپ نے مجھ سے بھی مشورہ کیا تھا, اور میں نے یہی عرض کیا تھا کہ ٹیم ورک اور آپ کا اپنا اخلاص بلندیوں کو لے جائے گا. اللہ. اخلاص اور ادب, یہ دو چیزیں اگر کسی شخص کو مل جائیں تو اس کی کامیابی کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس کا ایسی شامل حال ہو جائیں گی کہ ادب سے تو زندگی بن جاتی ہے انسان کی. علم والے تو نکل ہی جاتے ہیں, مگر ادب والے میں سمجھتا ہوں ان سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. صرف علم کا حاصل کرنا ضروری نہیں ہے, اس کے ساتھ ادب بھی ہونا چاہیے, عشق بھی ہونا چاہیے. آپ کا اخلاص ماشاءاللہ اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو اور دوام بخشے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اس کو اور آمین آمین آمین. اللہ پاک اپنی رضا کے کام لے لے, آمین. اور حضور کی ایسی نگاہ کرم ہو جائے کہ ہم بھی اعلیٰ حضرت کو شعر کے مصداق ہو جائیں, آمین. کہ کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو درود. اعلیٰ حضرت نے تو وہ کام کیے ہیں کہ ٹھیک ہے نام رضا. اللہ کرے دعا ہمارے حق میں بابا صاحب قبول ہو جائے. آمین. اللہم آمین. بابا صاحب ماشاءاللہ, جیسے آپ نے دادا کی صحبت میں آپ بیٹھے رہے, اور پھر حضرت اقبال احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے خاص فیض آپ کو ملا. آپ اپنے بچوں میں ایسا کوئی دیکھتے ہیں کہ آپ کو لگے کہ ہاں یار یہ اس کے اندر یہ صلاحیت یا اس کی طبیعت اس طرح کی ہے کہ میں اس کو اس شعبے میں آگے جانشینی دے سکتا ہوں, یا اس طریقے سے؟ بچوں کا سب عشق تو ہے, اب اس میں زبردستی تو کر نہیں سکتے. یہ فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں جب تک تھوڑا اپنا ذہن نہیں ہوگا کسی بچے کا, اس کو لگا نہیں سکتے. 2 بچوں پہ محنت کر رہا ہوں. صحیح. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب صدقے کرم کرے گا, اور ان کو بھی عوام کی خدمت کے لیے منتخب کرے گا. رب کی رحمتیں ہوں گی تو مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ کامیاب ہو جائیں گے. کوشش تو میری جاری ہے, باقی تو اللہ تبارک تعالیٰ. ماشاءاللہ بابا صاحب, آپ ایک ظاہر بات ہے ہمہ جہیز شخصیت آپ بھی ہیں ماشاءاللہ, بہترین ہوسٹ بھی ہیں. جب ہم نے آپ کی ٹرانسمیشن دیکھی تھی, وہ ایکسپیرینس کیسا رہا, آپ نے کیا ڈیلیورڈ عوام کو کیا, کیا باتیں, آپ کو خود بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا عشق اعلیٰ حضرت جو ٹرانسمیشن آپ کی تھی. حافظ صاحب عشق تو پہلے ہی تھا امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان سے. جب احباب نے یہ مشورہ دیا اور عشق رضا ٹرانسمیشن ہم نے کی ہے 3 سال, کووڈ میں آ کے ہم کچھ بریک لگ گیا تھا, اور اس سال مجھے کرنی تھی مگر وہ سفر میرا آ گیا. جی جی جی. نہیں کر پائے. انشاءاللہ ریگولر اس کو آئندہ سال سے پھر پرعزم ہے کہ کریں گے انشاءاللہ. عشق رضا میں حافظ صاحب اتنا کچھ پڑھا, 1 گھنٹے کے پروگرام کے لیے آپ بھی تشریف لائے. الحمدللہ. کتابوں کا آپ کے سامنے تو بڑے کتابوں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا, اتنا مطالعہ تھا, اتنا مزہ آتا تھا. حالات نے کیا کیا ہے,
اتنی مختصر سی زندگی میں میرے امام نے کیا کیا لکھ دیا. یہ کمال نہیں ہے، کتنا بڑا کمال ہے کہ مطلب عام عقل تسلیم نہیں کرتی. عقل نہیں، عقل جو ہے ٹوٹل کرامت وہ سوچنے پہ خواہ ہو جاتی ہے. حضور کا معجزہ نظر آتا ہے. الحمدللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص عنایت اور نظر کرم تھی امام اہل سنت پر کہ اتنی مختصر زندگی میں اتنا کچھ عطا کر دیا امت کے لیے کہ 100 سال سے اوپر جانے کے باوجود ابھی تک آج کے علماء بھی، آج کے مفسرین بھی، آج کے جو ہمارے قاری حضرات ہیں وہ بھی سارے کے سارے امام اہل سنت کے محتاج ہیں. اللہ، وہی قرآن و حدیث کی تعلیمات کو اتنا آسان کر کے پہنچا دیا ہے تو امام اہل سنت کی تحقیق کو پہلے دیکھتے ہیں. ایسا ہی الحمدللہ. اور یہ حالات کا فیض ہے کہ آج بھی الحمدللہ اور قیامت تک میرے امام کا نام انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے. آمین آمین انشاءاللہ عز و جل. بابا صاحب، یہ ابھی آپ نے امریکہ، تھائی لینڈ کا جو دورہ کیا تھا، کوئی نجی مصروفیات تھیں یا کوئی اسی طرح روحانی دورہ تھا آپ کا؟ حافظ صاحب، نجی مصروفیات تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف مکے اور مدینہ طیبہ کی ہوتی ہے. بس وہاں جا کے میں عملیات وغیرہ سے رک جاتا ہوں، ورنہ میرا امریکہ کا جو سفر ابھی ہوا ہے 4 اسٹیٹس میں میرا جانا ہوا، ہیوسٹن، شکاگو، لاس اینجلس اور نیو یارک میں. الحمدللہ ثم الحمدللہ وہاں بھی روحانی معاملات تھے. دوست احباب آتے تھے اور ہم بیٹھ کے باتیں بھی کرتے تھے اور ان کے کام بھی کر کے دیتے تھے. سبحان اللہ. اسی طرح تھائی لینڈ میرا بہت اچھا دوست جس کا شروع میں ذکر ہو گیا، حاجی سجاد بھنڈی کا. سجاد بھائی اب مستقل قیام ہے ان کا ماشاءاللہ. پاسپورٹ بھی ان کو تھائی لینڈ کا مل گیا ہے تو مقیم ہو گئے. تو ان کے پاس تو میرا جانا 2010 سے ہوتا ہی رہتا، ہر سال جاتا ہوں. اور اس سال ایسا ہوا کہ ہم تھائی لینڈ سے ہم سفر بن گئے آگے کے لیے. اور الحمدللہ پورا سفر ہمارا امریکہ کا بھی تھائی لینڈ کا بھی سجاد بھائی کے ساتھ ہی الحمدللہ. ماشاءاللہ. بابا صاحب، مجھے آپ کی ایک بات بہت یہ اچھی لگتی ہے کہ آپ چونکہ خود ایک خوش عقیدہ ہیں، متصلف سنی ہیں، عقائد کو جانتے ہیں اور پھر عملیات فیلڈ ہے، تو لوگ جو وظائف کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں نا، آپ ان کی کنیکٹیویٹی مسلک عقیدے سے بھی مضبوط کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا کمال ہے بابا صاحب. اس کے بغیر ہو نہیں سکتا نا. کیا بات ہے بابا صاحب. کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ یار. کسی بھی عبادت کے لیے عقیدے کا درست ہونا ضرورت ہے نا. اور وظائف جو ہم پڑھتے ہیں، رب عز و جل کا ذکر کرتے ہیں، یہ بھی تو ایک عبادت ہے نا. جی جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہیں الحمدللہ، یہ بھی ایک نیکی سمجھ کے کرتے ہیں نا. اب جس کا خدا نخواستہ عقیدہ ہی خراب ہو، اس کو وظائف اور تعویذات سے کس طرح فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. بہت پیارا پیغام. پہلے عقیدہ پھر عقیدت، پھر عقیدت، اور پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ انشاءاللہ تعالی ایسا نظر آئے گا کہ رنگ میں رنگ ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت صاحب، بس آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ پتہ لگا کہ آپ نے اپنے علاقے میں ماشاءاللہ ایک بہت شاندار مسجد کی اثر نو تعمیر کروائی ہے. کیونکہ عموماً دیکھا جائے تو جیسے عملیات کا شعبہ ہے تو یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یار عشق رضا ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، یعنی اس شعبے والا آدمی یہ فکر کیسے پیدا ہوئی؟ پھر اس شعبے والا آدمی پوری مسجد کی تعمیر کروا رہا ہے خود اپنی سپرویژن میں. بہت سا خاص کرم ہے آپ کے اوپر، یہ کیسے ذہن بنا؟ حافظ صاحب، مسجد کا الحمدللہ آپ نے بھی کرم فرمایا، ہمارے مختلف نعت خوانوں نے بڑا کرم کیا، ڈونیشن ملا ہمیں، اور ابھی مسجد کا کام تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور اللہ کی عطاؤں سے مینار اور گنبد خضرا مدرسہ وغیرہ بھی وہاں شروع ہو گیا الحمدللہ. اور اللہ کی عطاؤں سے ایک اور دن انشاءاللہ آپ کو کسی دن زحمت دیں گے. جی میں حاضر ہوں. کچھ کام جو مارول وغیرہ کے فنیشنگ کے ہیں اس کے آخری مراحل چل رہے ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا ہے کہ اس نے مجھ سے کام لے لیا. میرے دادا پہلے صدر ہوا کرتے تھے اس مسجد کے، اب اتفاق سے محلے والوں نے پکڑ کے مجھے صدر بنا دیا ہے. اب صدر بنانے کے بعد انہوں نے بولا یار مسجد بہت پرانی ہو گئی ہے، 40 سال ہو گئے. میں نے بولا شہید کر کے دوبارہ بنا لیتے ہیں. ہماری کمیٹی جو ہے وہ سارے ینگ لڑکے، سب کے سب ڈر رہے تھے ایسا نہیں ہو تم شہید تو کر دیں، بن نہیں پائے تو محلے والے مار مار کے ہمارا بھوسا نکال. ہاں صحیح بات ہے. میں نے بولا اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر ہے اور وہی بنوایا، انشاءاللہ شہید کرتے ہیں اور شہید کر کے بناتے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ہم نے سوچا تھا کہ اتنے پیسوں میں بن جائے گی، اتنے پیسوں میں بنی نہیں، بجٹ اور بڑھ گیا. مگر
ابھی اس حالت میں 4 منزلیں، 5ویں پہ الحمدللہ عز و جل گنبد خضرا اور مینار ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب تیار ہو گئے ہیں، ماربل کا رہ گیا، اور 3 کروڑ سے اوپر ہم چلے گئے، جبکہ ٹھیکیدار کی جو کیلکولیشن تھی وہ 3 کروڑ کے اندر تھی، کتنے میں یہ بن جائے گی۔ بہرحال ابھی بھی کام رہتا ہے اور 3 کروڑ پلس ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے بابا صاحب۔ میں پھر میمنوں کا ذکر کر دوں کہ میرے میمن دوستوں نے الحمدللہ عز و جل بہت کرم کیا، جنہوں نے تعاون کیا ان کے لیے بھی دعا ہے بابا صاحب، اللہ ان کو بھی جنت میں گھر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت اور خوشی ہوئی ماشاءاللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اہل و عیال کو بھی خوب برکت ان کے کاروبار میں خوب اللہ پاک برکت عطا فرمائے، جو دینی کاموں میں تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو۔ مدرسہ بھی جو میں چلاتا ہوں جی الحمدللہ، نوری اسلامک اکیڈمی، ماشاءاللہ، اس میں بھی تقریباً 400-450 بچے ہیں، 400-450 بچے ماشاءاللہ، الحمدللہ عز و جل، اور کسی سے کسی قسم کا کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا، اللہ فی سبیل اللہ ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات ہم ڈریس بھی بچوں کو دے دیتے ہیں، جو نہیں افورڈ کر پاتے بچے، ان کے لیے ڈریسز بھی الحمدللہ نوری اسلامک اکیڈمی الحمدللہ۔ بھائی آپ دیکھیں نا ناظرین اکرام، اللہ والوں کا فیضان بھی ہو، اور جو اس فیلڈ کے جو تقاضے ہیں، جو پڑھائی ہے وہ بھی کی ہوئی ہو، ریاضتیں مجاہدات یہ بھی سب کیے ہوئے ہوں، اور پھر مسجد کا کام ماشاءاللہ، پھر یہ ذہن کہ بھائی بچوں کو قرآن پاک فری پڑھانا، 400-450 بچے پڑھ رہے ہوں، پھر بتائیے وظیفے میں اثر کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لفظوں میں بھی اثر عطا فرماتا ہے، قلم میں بھی اثر عطا فرماتا ہے، سخن میں بھی اثر عطا فرماتا ہے۔ بابا صاحب ایسا ہی ہے ماشاءاللہ۔ مجھے بہت خوشی ہے، یقین مانے آج ہمارے ناظرین نے آپ کو مطلب صحیح معنوں میں آپ کی باتیں سن کر ظاہر بات ایک بندہ مطلب پہچانتا ہے کہ یار اتنا نہیں پتا تھا۔ مطلب شروع سے ہی توجہ میری یہی رہی کہ علاقے کے بچے، ظاہر ہے کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں اس کے لیے میں سوچتا رہتا ہوں کہ بچے جو ہمارے نہیں پڑھ پاتے مدرسے میں آئیں گے، کم سے کم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا عقیدہ محفوظ کر لیں گے۔ واہ 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 واہ۔ ہمارے جو قاری حضرات ہیں وہ بھی بہت اہل عقیدت، سارے الحمدللہ عز و جل امام اہل سنت کے چاہنے والے۔ اوپر سے ہم نے الحمدللہ سونے پہ سہاگا یہ کیا کہ علامہ اکرم مدنی صاحب کو، جو ہمارے عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، ان کو الحمدللہ ناظم بنا لیا ہے، ماشاءاللہ، تو وہ وہاں بھی کرم فرماتے ہیں، دعوت اسلامی میں بھی، اور یہاں بھی کرم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ ان کی سپرویژن سے بہت اچھا الحمدللہ بچوں کا ایک ہم عقائد بھی پڑھاتے ہیں۔ قاری صاحب ہمارے اکرم بھائی نے سیٹنگ رکھی کہ ہم بچوں کو ابھی سے ذہن میں آلات کا ایک ڈراپ ڈالتے رہیں، تاکہ جب یہ یہاں سے نکلے تو ان کے دل میں عشق اور محبت پیدا ہو جائے۔ بہت صاحب یقین مانے بہت خوشی ہوئی آپ سے، تو ایک دلی مجھے محبت ہے، لیکن آج اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت والی لمبی زندگی دے، اللہ آپ کو بہت سلامتی عطا فرمائے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بابا صاحب آئیڈیس میٹ اپ میں آنے کے لیے۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر یہ محبتوں کے سلسلے مزید آگے بڑھیں گے، اور آپ کا فیضان ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اللہ کی عطائیں جو آپ کے اوپر ہیں انشاءاللہ اس کا فیضان بھی جاری رہے گا۔ ناظرین کرام امید ہے کہ آپ کو بھی آج بڑا ہی لطف آیا ہوگا۔ جو اس کے شارٹ کلپس ہوں گے اس کو بھی وائرل کیجئے گا، انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو موٹیویشنز ملیں گی۔ بابا صاحب کی جو خدمات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ یہ سن کر واقعی بندے کا ذہن بنتا ہے کہ بھائی اگر آپ ایک شعبے میں کام کر رہے ہیں تو اس شعبے کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو عزتیں دی ہیں، پیسہ دیا ہے، وقار دیا ہے، یا تعلقات دیے ہیں، اس کے ذریعے آپ دین کی خدمت کیا کر رہے ہیں، یہ بھی تو غور کریں نا کبھی۔ تو ماشاءاللہ بابا صاحب کو سلام ہے جو اس طرز پہ اس انداز سے کام کر رہے ہو۔ یہ بھی یقین مانے فیضان امیر اہل سنت ہے، اور فیضان امیر اہل سنت تو اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک فیضان اعلیٰ حضرت کی بات نہ کی جائے۔ امیر اہل سنت پر بھی فیضان اعلیٰ حضرت ہے، جو امیر اہل سنت ہم تک اور پوری دنیا تک الحمدللہ پہنچا رہے ہیں، اور خوب پہنچا رہے ہیں، خوب پہنچا رہے ہیں۔ پہنچانا ہوتا ہے، خوب پہنچا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔